بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ہوں سمیع ابراہیم، اور میرے ساتھ جناب فہیم اختر صاحب، مشہور رپورٹر ہیں ماشاءاللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الیکشن کمیشن میں، سپریم کورٹ اور دیگر جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں بڑی ایک بھرپور اتھارٹی ہیں۔ تھینک یو۔ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں آج سے، فہیم صاحب کے ساتھ مل کر کچھ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ انسائیڈ سٹوریز ہیں، بہت ساری چیزیں مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آتی، وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی، اور یہ انشاءاللہ ریگولر بنیادوں پر یہ سب کچھ ہوگا۔ تو آج پہلی ہماری یہ کڑی ہے، پہلی کوشش ہے، اور ہم بات کریں گے اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کا ایک ایشو ہے۔ فہیم صاحب، بہت آپ کی نوازش، آپ نے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ اب ہم کرتے رہیں گے، ریگولر آئیں گے۔ اور میرا خیال ہے وہ جو کہانی ہے جو آپ کے پاس آج بریکنگ طرح ایک سٹوری ہے جی، الیکشن کمیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خط ایک لکھا اسپیکر صاحب نے، ریمائنڈ کروایا چیف الیکشن کمشنر کو کہ ہم نے آپ کو 3 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیٹس ہمیں دے دیں، ابھی تک آپ نے دی نہیں ہیں، تو بھیا جی آپ ہمیں یہ سیٹس دے دیں۔ اس پر جو سلطان اب سکندر راجہ صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک اجلاس کیا، وہاں پر کیا ہوا، اور بظاہر جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو بریکنگ سٹوری آپ کو دیں گے فہیم صاحب، کہ سلطان سکندر راجہ کا گروپ آج الیکشن کمیشن میں شکست کھا گیا۔ جناب فہیم صاحب، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ سمیع صاحب، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پچھلے 2-3 سال میں جو کردار رہا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ جو آج والی خبر ہے یہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ وہ اس لیے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کو مال غنیمت کے طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، MKM وغیرہ کو مال غنیمت کے طور پر مخصوص نشستیں دے دی گئیں، اور انہوں نے بھی جو مفت میں مال ملا اس پر قبضہ جما لیا۔ بالکل، قبضہ ایسا یعنی نہ خیرات دینے والے کو شرم آئی، اور نہ ناجائز خیرات یا ناجائز کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والے کو کوئی شرم آئی۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ کے 8 ججز ہیں ان کی طرف سے یہ ہمت دکھائی گئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے، آپ دیں تحریک انصاف کو۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے بھی پیٹ میں درد شروع ہو گیا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے بھی پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور باؤ جی میاں نواز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنی پٹیشن میں کہ دیکھیں اس سے تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ کیسے نقصان ہوا ہے؟ خیر، اس معاملے کو لے کر پھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، جو کہ خود میری اطلاعات کے مطابق فارم 45 والے نہیں، فارم 47 پہ ہیں، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا، نشست دی گئی ان کو۔ اب وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ تمام ایوان کے اسپیکر ہوتے ہیں، ان کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MKM کے کسٹوڈین بن کے رہ گئے ہیں۔ پہلا خط لکھا کہ مخصوص نشستیں ہمیں دے دی جائیں، کیونکہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم یہ کہتی ہے کہ مخصوص نشستوں کی ترجیح فہرست جمع نہ کرانے والے جو سیاسی جماعتیں ہیں بر وقت جمع نہیں کرواتی تو ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، اور ساتھ میں جو اراکین اسمبلی 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو بطور آزاد امیدوار شامل جوائننگ نہیں کرتے، ان کو بھی کسی جماعت کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر سپریم کورٹ یا پھر کوئی ہائی کورٹ، یہ تفسیر ہمارے پاس آپ نے بڑی اچھی اس کا آپ بتا رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ اس کا کانٹیکسٹ آپ دے رہے ہیں، لیکن میرے اندر ایک بڑی اس وقت بے چینی ہے کہ سلطان سکندر کا گروپ شکست کہاں کھا گیا، کیسے کھا گیا؟ وہ بھائی جان آج ہوا یہ کہ اسپیکر نے دوسرا خط جو لکھا اور اس میں کہا کہ دیکھیں 3 ہفتے ہو گئے آپ نے عمل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس ہوتا ہے جس کی صدارت سکندر سلطان راجہ کرتے ہیں، 4 ممبرز اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ممبر پنجاب ہیں بابر حسن بھروانہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خط آ گیا ہے، پہلے بھی خط آیا، اس خط کو لے کر ہم پہلے اس معاملے کو سیٹل کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے معاملہ بھیجا ہوا ہے، اس کو دوبارہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جب ایک چیز سیٹل ہو چکی ہے کہ ہم فوری طور کے اوپر کسی جماعت کو، نہ PTI کو دے رہے ہیں مخصوص نشستیں، نہ حکومت کو بحال کر رہے ہیں نشستیں، تو یہ خط دوبارہ لکھنے کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد سکندر سلطان راجہ صاحب کی کوشش ضرور تھی کہ وہ کر لیا جائے، کیونکہ ذرائع سے یہ لیٹر جاری کیا گیا صحافیوں کو تاکہ ماحول بنایا جا سکے، ماحول بنوایا جا سکے، لیکن اس میں بہت مار پڑی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک آدھ اور ممبر صاحب کی بھی آلموسٹ یہی رائے تھی جو سکندر سلطان راجہ صاحب چاہ رہے تھے، لیکن جو سینس ہے وہ یہ پریویل ہوئی ہے جناب سمیع صاحب کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر
اسپیکر صاحب کے خط کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اسپیکر کے خط کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، کرا جواب جسے نہیں کہتے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جب تک سی ایم اے جو ہم نے دائر کی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ جب تک نہیں آتا تب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ویسے کیا جائے وش کہ میں وہاں پہ ہوتا اور میں سکھو جی کا منہ دیکھتا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب وہ بہت بڑی فلم ہے، میں بھی ذرا اس فلم کے کچھ 2-4 سین دیکھنا چاہ رہا وہ تھا۔ بہت بڑی فلم ہے سر۔ انٹرسٹنگ بات آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صحافیوں کے ساتھ کبھی کبھار نا وہ گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ ایک ملاقات میں سکندر سلطان راجہ صاحب نے صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں تحریک انصاف بڑی خوش قسمت ہے، تحریک انصاف بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو یہ الیکشن کمیشن ملا ہے۔ میرا ہانسا نکل گیا اور بہت سارے صحافی بیٹھے تھے وہ بھی ہنس پڑے، کہتے کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا سر جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے ابھی بھی وہ خوش قسمت ہیں، اور آپ نے میں نے کہا ان کو قتل کروانا ہے۔ خیر مطلب یہ کہ وہ کیسی فلم ہے کہ بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ایک موو ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن سے آپ سیٹس لے لیں، کیونکہ نہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جا سکے، نہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی مثبت جواب ملا حکومتی اتحاد کو۔ حالانکہ آج بلاول بھٹو کی اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ کر لیا جائے، اس میں ترمیم ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اب حکومت کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ دیکھیں ایک پلان تھا سمیع صاحب یہ کہ مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں یہ ان کو مل جائیں گی، ان کی 2/3 میجارٹی آ جائے گی، اس کے بعد خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر دیے جائیں گے، یا پھر جو بلاول صاحب کی مشہور زمانہ ایک گفتگو چل رہی ہے، ہر صحافی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ضمیروں کی منڈی لگا سکتے ہیں، مطلب اوپنلی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کو گرفتار کریں گے یا پھر ان کے ضمیر بدلیں گے۔ تو یہ پلان تھا کہ خیبر پختونخوا میں کہ گورنر راج کی طرف معاملات چلا جائے، یا پھر سی ایم خیبر پختونخوا کی معاونت سے، یا پھر چیف سیکرٹری یا آئی جی پولیس کی معاونت سے ہم وہاں پر تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں پھر وہ مینیج کر لیں گے۔ لیکن اس معاملے میں بھی ناکامی ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں بھی حکومت کو ناکامی کا سامنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جو ایک سیاسی معاملات ہے اس کے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی مولانا کی خواہش یہ ہے کہ یہ اگر کوئی جو بنیادی طور پر ریکوائرڈ جو ریفارمز ہیں وہ ہونی چاہیے، ریفارمز کے نام پر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو مسلط نہ کریں، یا وزیر اعظم کے ہاتھ میں اتنے اختیار آپ نہ دیں کہ عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پر کمپرومائز ہو جائے۔ مولانا سمپل یہ بات کریں کہ آپ ذاتیات کے اوپر نہ جائیں، آپ چند شخصیات کو یا افراد کو نوازنے کے لیے یہ حرکت نہ فرمائیں۔ اگر آپ نے واقعی عدالتی اصلاحات کرنی ہے، آئینی ترامیم کے ذریعے کرنی ہے، تو پھر پراپر عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، اور یہ کہ 50-60 ہزار کیسز سپریم کورٹ میں عام کیسز پینڈنگ ہیں، اور صرف 200 کے قریب جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں آپ انہی کے لیے پیرل سپریم کورٹ کے متبادل آپ جو ہے وہ ایک نیا عدالتی نظام قائم کر دیں، تو مولانا فضل الرحمان اس کے اوپر مینج نہیں ہو رہے۔ تو ایک جو پلان یہ بنایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے ہم یہ حرکت فرما لیں گے، تو اس میں بھی سکندر سلطان راجہ اور ان کے ساتھیوں کو اور حکومت کو آج سمیع صاحب بڑی بھرپور قسم کی شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ بھی اب ایس سی او کانفرنس کے بعد شاید دوبارہ اگر پریشر ڈالا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، یا پھر فوری طور پر کوئی فرمائش کرائی جاتی ہے۔ لیکن بظاہر ابھی اس بات کا امکان مجھے کم نظر آتا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایس سی او سے پہلے یہ کوئی ترمیم کر سکتے۔ نہیں، ایس سی او تک تو کہانی ختم ہو گئی ہے، اور میرے ذرائع ہیں وہ یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد ہم سارے معاملات کریں گے، اور رات جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی آلموسٹ یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی۔ ٹھیک ہے جناب فہیم صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ناظرین، یہ ہم ایک مختصر ٹائم میں آپ کو ایک خبر پوری جو اس وقت سیاسی منظر نامے میں جس کی ایک اپنی اہمیت ہے وہ آپ کو ہم نے پیش کی، اور یہ ہم سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے، آپ کو ٹائم بھی بتائیں گے، اس باقاعدہ یہ جو ہماری کوشش ہے اس کا کوئی ٹائٹل بھی بنائیں گے، اس کا کوئی نام بھی رکھیں گے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، لیکن یہاں پر پھیکی دکان ہے، پکوان اونچا ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں جتنے یہ بڑے بڑے چینلز اور بڑے بڑے ٹی وی اینکرز اور یہ، لیکن حق سچ کی بات اور جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے پورا ایک ایسا آئینہ لے کے آئیں گے، دکھائیں گے ایز اٹ از، کہ جو کوئی بھی اس کے کردار ہیں ان کو نظر آئے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اب اجازت دیجیے مجھے اور فہیم کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ نگہبان۔